رزق کا دائرہ صرف پیسے تک محدود نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ناشکری کرتے ہیں اپنے رب کی۔ کہتا ہوں کہ ہماری سب کی زندگی میں ناشکری بہت شامل ہے۔ بہت ساری مایوسیاں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور انہی مایوسی کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں کفر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری کا زمانہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، مارکیٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ پہلے ہوا کرتا تھا، تو جو سرکولیشن چل رہا ہے وہ بھی اتنا زبردست نہیں چل پا رہا ہے جتنا پہلے چلا کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں حالات جو ہے وہ خراب ہیں۔ پیسے کا نہ ہونا، رزق کا نہ ہونا، مال کا نہ ہونا، کمائی کا نہ ہونا، یہ کہیں نہ کہیں انسان کو مایوس ضرور کرتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ ہے۔ بہت مختصر سی بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، اور آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی رزق ہے، صرف کھانا ہی رزق ہے، صرف دال چاول ہی رزق ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جو ہمیں رزق دینے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت، اور اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ جو رب ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، وہ سارے عالم کا پروردگار ہے۔ 18,000 عالم ہے اس کائنات میں، زمین و آسمان کا مالک ہمارا رب ہے، خشکی اور تری کا مالک ہمارا رب ہے۔ 18,000 عالم ہے، اور اس 18,000 عالم میں ایک عالم میں ہم رہتے ہیں یعنی انسان، تو وہ رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین جو کائنات کا رب ہے، اگر اس سے ہم صرف رزق محدود کر لیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ وہ جو کائنات کا رب ہے وہ صرف رزق دے گا آپ کو، اور صرف یہ کھانے پینے کی اشیاء دے گا۔ صرف اگر اس بات پر آپ نے محدود کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رزق کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے پاس میں بہت اچھا پیسہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کینسر کا مریض ہے۔ بہت اچھا پیسہ ہے، دولت ہے کسی کے پاس میں، لیکن شوگر کا مریض ہے۔ میٹھے کو دل چاہے تو وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ بہت ساری پابندیاں ڈاکٹر نے اس پہ لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ ساری دکانیں میٹھے کی وہ خرید سکتا ہے، لیکن پابندی لگی ہوئی ہے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ پیسہ اس کے پاس ہے لیکن صحت اس کے پاس نہیں ہے۔ صحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری دولتیں اس کے سامنے ضرور ہیں، خرید سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ میرے بھائی، یہ جو صحت ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ آپ کو ہنر آتا ہے، مارکیٹ میں ایسا ہنر کسی کو نہیں آتا۔ لوگ پنچر جڑوانے کے لیے بھی آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ آپ پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہنر بھی اللہ نے آپ کو رزق کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ جو علم آپ کے پاس ہے، یہ علم بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ رزق کا دائرہ صرف پیسے تک محدود نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ناشکری کرتے ہیں اپنے رب کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے شکر گزاری کرنی چاہیے ویسا شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کے پاس میں پیسہ ہے، یا ہمارے پڑوسیوں کے پاس میں پیسہ ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کے پاس میں پیسہ ہے، ویسا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے محلے میں آپ کے بھائی جس سے آپ حسد کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار جس سے آپ حسد کرتے ہیں، پیسہ ہونے کی بنیاد پر، پلاٹ ہونے کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس میں پلاٹ ہو لیکن کسی کا قبضہ کر لیا ہو، اس کی عزت نہ ہو محلے میں، اور آپ کی عزت ہو کیونکہ آپ غریبی کے حالات میں رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ جو عزت نہ ہونا، اس کے پاس میں پیسے کا ہونا اور عزت کا نہ ہونا، یہ بھی اس کے ساتھ میں ایک بڑا ظلم ہے۔ لیکن آپ کے پاس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت ہے آپ کے پاس میں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو عزت رزق کی شکل میں عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ مایوس صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے دولت آپ کے پاس میں، لیکن عزت تو کمائی ہے نا آپ نے، تو وہ عزت بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی محنت کا صلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور عطا فرماتا ہے، یاد رکھیے گا۔ زندگی میں اگر آپ کوئی محنت کر رہے ہیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی، ان کی ذرا پوچھئے کہ آپ جن حالات میں یہ آئے ہیں، اب یہ 4 کیمروں کا موبائل چلاتے ہیں، ٹچ اسکرین والا موبائل چلاتے ہیں، کسی زمانے میں فون سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن محنت بڑی کرتے تھے، اور محنت کرتے آج اس نتیجے پر پہنچے کہ خود بھی اچھا موبائل چلا رہے ہیں، خود بھی اچھی زندگی جی رہے ہیں، اور ان کے بچے بھی اچھی زندگی جی رہے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے محنت کا صلہ کہیں نہ کہیں عطا فرمایا اور کسی نہ کسی شکل میں رزق عطا فرما دیا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی دنیا میں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، نہیں ہے اولاد لوگوں کے پاس میں، لوگوں کو 10 سال ہو گئے شادی کیے ہوئے، عورت بھی تڑپ رہی ہے، شوہر بھی تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں لوگ، ادھر ادھر ٹکریں مار رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ڈاکٹرز کے پاس، کبھی باباؤں کے پاس میں، ہر جگہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس میں اولاد ہے تو کبھی گود میں لے کر کے یہ سوچئے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، شکر کریے۔ یہ جو ناشکری ہمارے ارد گرد گھیرا بناتی ہے، اس کی وجہ سے ہم رب کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تم پر شدید عذاب نازل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اسپتالوں میں جائیے، جو آنکھوں کا علاج کرا رہے ہیں نا، ان سے جا کے پوچھئے کہ جب سے روشنی گئی ہے تمہاری آنکھوں کی، ان آنکھوں کی قیمت کیا ہو گئی؟ یہ پورا وجود اللہ نے رزق کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ آپ محنت کرتے رہیے، جو چیز آپ کو قرآن مجید میں بڑی پیاری بات فرمائی گئی اور فرمایا گیا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ دیکھو وہ مالک ہے نا ہمارا، ہم سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں باپ بچوں سے زیادہ بہتر فیصلے ان کی قسمت کے کر لیتے ہیں۔ بچوں کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ خالق و مالک جس نے والدین کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ بچوں کے لیے کیا مناسب ہے، تو وہ مالک جب ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ اور زیادہ مناسب ہوگا۔ فرمایا کہ غیر ممکن ہے، یقینی ہے یہ بات کہ جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسند ہو۔ جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، اور جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہو، اللہ اس سے خوش ہو۔ تو ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز شامل ہوتی ہے تو مرضی مولا سمجھ کر کے اللہ کا شکر اگر ہم کر لیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پسند ہو اور ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، تو ضرور اس مالک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ بھائی میری اپیل ہے کہ آپ صرف جمعے والے مسلمان مت بنیے۔ جمعہ آیا، ہم جمعہ پڑھنے چلے آئے، 24 گھنٹے کے مسلمان بنیے۔ دکان پہ رہیے تب بھی مسلمان بنیے، گھر میں رہیے تب بھی مسلمان رہیے، مسجد میں رہیے تب بھی مسلمان رہیے، اور بازار میں رہیے تب بھی مسلمان رہیے۔ ہر لمحہ آپ کو مسلمان رہنا چاہیے۔ اور کس طرح سے مسلمان رہنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ کی زندگی کا حصہ بنی ہے تو سمجھ کے چلیے کہ اگر آپ کو ناپسند ہے تو اللہ کو پسند ضرور ہوگی، شکر کر لیجئے اس کا۔ اور جو چیز آپ کو ناپسند ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوگی۔ اور قرآن مجید میں عورتوں کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بہت سارے مرد حضرات ہیں جو اپنی عورتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب سے تیرے ساتھ میری شادی ہوئی زندگی برباد ہوگی، اور بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو اس طرح کی بات کہتی ہیں کہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہے۔ یہ بات اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ضرور بتائیے گا، اور اپنے بیٹوں کو ضرور بتائیے گا، اور جتنے شوہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ غور سے سنیں یہ بات کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے یہ بات وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ میں اچھائی کا سلوک کرو۔ تم ان عورتوں کے اندر بہت ساری برائیاں دیکھتے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایک اچھائی ایسی ہو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو، اور وہ اچھائی کسی دوسری عورت کے یہاں نہ ہو، وہ اچھائی کسی دوسرے عورت کے اندر نہ ہو۔ قرآن میں یہ بات فرمائی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر کوئی ایک ایسی اچھائی بھی چھپی ہوئی ہو جو کسی اور عورت کے اندر تمہارے لیے نہ ہو۔ تو کبھی بھی جب گھر میں ٹینشنیں ہوں، جھگڑے ہوں، تو قرآن مجید کی اس آیت کو یاد رکھیے، اور قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے دماغ میں رکھیے۔ آپ کے گھر میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں، جو آگ لگ رہی ہے، وہ فوراً ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید، تو اچھی بیوی بھی یہ رزق ہے اللہ کا، اچھا شوہر بھی یہ رزق ہے اللہ کا، اولاد بھی رزق ہے اللہ کا، علم بھی رزق ہے اللہ کا، ٹیلنٹ یہ بھی رزق ہے اللہ کا، دولت یہ بھی رزق ہے اللہ کا، نالج کا ہونا یہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ تو رزق کو کبھی بھی صرف پیسے تک آپ محدود نہ کریں۔ اگر ہم پیسے تک اس کو محدود کرتے ہیں تو یہ ظلم کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، جس طرح سے بھی دیا ہے، شکر کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، نام ہے، اپنے کام میں آپ ایماندار ہیں، اور اس ایمانداری کی بنیاد پر آپ کی شہرت ہے۔ جب پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر ان سارے پہلوؤں پر آپ غور کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔